سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ اس کے اوپر پوری انکوائری کیجئے. حملہ کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لوگ انتشار بنانا چاہ رہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت کی طرف سے دی جا رہی تھی. سارے ابھی جو سارے ویژولز آپ کے سامنے آئے. یہاں پہ کارکنان کی تعداد بہت کم ہے، اس کی اب کیا وجہ؟ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کو یہاں پہ بھی لوگ مل رہے ہیں نا، یہ سارے نظریاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ایچ ایم میڈیا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر ہے اور میں زمان پارک میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک شہری موجود ہے. جی مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پہلے تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے چیف جسٹس صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک غیر قانونی ہماری جو اریسٹ ہوا ہے اس کے اگینسٹ جا کے انہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ دیا ہے، جس سے ہم آپ کو سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، جس طرح چیف جسٹس صاحب سے اس چیز کی اپیل ہے کہ جس طرح ہمارے لیڈر کو اریسٹ کیا گیا ہے، جس طرح اس کی توہین کی گئی ہے، ایک ایکس پرائم منسٹر کو جس طرح رینجرز نے آگے احاطہ عدالت کے اندر سے اریسٹ کیا. چیف جسٹس صاحب آپ اس کے اوپر پوری انکوائری کیجئے. اس کی وجہ سے جو ویژولز آئے اور ملک میں انارکی پھیلی اور جو ان لوگوں کی طرف سے سول میں لوگ آئے جنہوں نے یہ ساری کی، تو لہٰذا آپ اس کے اوپر بھی ایک نظر ثانی کریں. عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ نے جو فیصلہ دیا ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ قدم سے قدم بڑھائیں گے، کیونکہ قانون انصاف آئین کی بالادستی ہی اس ملک کی بہتری ہے. اور ہم ہمارے لیڈر کو جب تک ہمارا لیڈر واپس زمان پارک نہیں آ جاتا، ہم یہاں پرجوش ہیں، اس کے استقبال کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک مطالعہ ہم یہاں پہ کہیں نہیں جا رہے، اس کے استقبال کے لیے یہاں پہ موجود رہیں گے. یہ تو مختلف حساس مقامات پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات سنیں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت سارے ایسے ویژولز آپ کے پاس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سول میں لوگ اتر رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، شاہراہوں کو جلا رہے ہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کر رہے ہیں، گھروں کو جلا رہے ہیں، عمارات کو جلا رہے ہیں. تو یہ لوگ انتشار بنانا چاہ رہے ہیں. اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک انوائرمنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی وہاں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نظر آ رہے تھے، جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، جھنڈے پہنے بھی ہوئے تھے اور وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اور ابھی آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں، اس میں بھی بظاہر ایسی لگ رہا ہے کہ ڈائریکشن پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت کی طرف سے دی جا رہی تھی. اصل میں دیکھیں آپ کو ایک چیز دیکھیں کہ جو یہ لوگ سارے ابھی جو سارے ویژولز آپ کے سامنے آئے، آپ کے سامنے یہ ریکارڈنگز نہیں آئے جو اس ٹائم بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. آپ کے سامنے یہ ویژولز نہیں آئے سیویلینز اتر رہے ہیں اور ہاتھ میں پولیس کے ڈنڈے، جو ہم پولیس کی تو نہیں نا ایسیسریز نکال کے لے کے آ سکتے، جو پولیس کے ویپنز ہیں وہ پولیس کے ڈنڈوں کے ساتھ گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں، جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں. ہمارا لیڈر سچا ایماندار سادہ انسان ہے، اس نے ہمیں قانون اور آئین کے لیے تحفظ کے لیے ہمیں اویئرنیس دی ہے، ہمیں نالجبل کیا. آج ایک چھوٹا بچہ آپ کو اپنے قانون اور اپنے رائٹس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ میرے ہیومن رائٹس کیا ہیں، میرے آئینی رائٹس کہاں پہ مجھے متحفظ دیتے ہیں. کی بات کاٹ رہا ہوں، میں آپ سے سوال کروں گا، جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ زمان پارک میں وہ دکھائے جہاں پہ خیمہ بستی ہوتی تھی. یہاں پہ کافی کم تعداد رہ گئی ہے اور کافی لوگ یہاں سے جا چکے ہیں. یہاں پہ بہت خیمہ بستی ہوتی تھی، یہاں پہ کافی زیادہ لوگ رہتے تھے، تو اب یہاں پہ کارکنان کی تعداد بہت کم ہے. اس کی اب کیا وجہ سمجھتے؟ کیا کارکنان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا ہے ان کو؟ بیسک وہی پست نہیں ہوئے، کارکنان وہی پہ ہیں. دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کو یہاں پہ بھی لوگ مل رہے ہیں نا، یہ سارے نظریاتے ہیں. یہ ان کے اندر ایک نیریٹو بلڈ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ کس وجہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، انصاف کی قانون کی بالادستی کے لیے. اگر یہاں پہ نظریاتی کارکنان ہیں تو القادر ٹرسٹ ایک بہت بڑا اپنے آپ میں کیس ہے، تو اس کے اوپر کیوں نہیں قانون کے مطابق آپ لوگ ہیئرنگ کروانے جاتے ہیں؟ میری بات سنیں، ایک پہلی بات سب سے پہلے دیکھیں کتنے سارے کیسز ابھی خان صاحب کے اوپر ہوئے. اگر یہ قادر ٹرسٹ یہ 2 دن میں سامنے آنا تھا، جس کے وارنٹ گرفتاری ہے وہ 1 مئی سے ہی ایشوڈ ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ ہم انفارمڈ ہے، نہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی ایسی چیز پتا ہوئے. براہ راست جو کیس ہے وہ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کسی ادارے کی طرف سے تو نہیں ہے. جانے سے پہلے اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے 3 بندے آؤ وارنٹ گرفتاری لے کے میری لیگل ٹیم سے بات کرو، میں آپ کو گرفتاری دینے کے لیے تیار. آپ کو ایک انسان کو اپنا پاور شو کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو لے کے بھی جانا، اس کی اریسٹ بھی بنانی، ٹھیک، اس کو اریسٹ بھی کرنا، اس کی تذلیل کر کے اس کو لے کے جانا. اگر آج سے آپ 4 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، میاں محمد نواز شریف کی بھی گرفتاری ایسی ہوئی تھی. مریم نواز کے جہاں پہ ہوٹل میں رکی ہوئی تھی ان کا بیڈ روم کا دروازہ بھی توڑ دیا گیا تھا رینجرز کی طرف سے، اور مختلف بڑے سیاسی جو کارکنان تھے، لیڈرز تھے، ان کو بھی اسی طرح طریقے سے پکڑا گیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکافات عمل ہے یہ؟
آپ یہ مکافات عمل کی بات، اگر نواز شریف واقع ہی ایک کرپٹ سیاستدان نہ ہوتا، اگر واقع ہی وہ اس چیز کا جواب دے دیتا، اس دیکھیں وقت بات کرپشن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ طرز حکومت اور طرز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو حکومت میں آتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں پاور کی فل استعمال کروں چاہے کوئی بھی آئے. میرا اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے، میں طرز حکومت کی بات کر رہا ہوں آپ سے. دیکھو جی، پہلی بات تو یہ ہے 75 سال سے یہاں پہ تو ایک سسٹم بلڈ ہو ہی نہیں سکا. ہر کوئی سیاست میں آتا ہے، یہ ایک آپ کو پڑھا سبق ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے. اگر عمران خان صاحب ہے، وہ کسی کو کہیں گے جی ان کو جا کے اریسٹ کرو اور ان کے کیسز میں کرو، یہ ان کے ثبوت ہیں، تو وہ وہی سبق جو انہوں نے یاد کیا وہ وہی دہرائیں گے. ٹھیک ہے، لہذا ملک میں بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. ملک کا ایک پورے آئین قانون کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کرنے کی آپ چاہتے ضرورت ہیں کہ ہے. الیکشنز ٹائم پہ ہو جائیں؟ میں تو کہتا ہوں کیونکہ جب تک سیاسی استحکام آئے گا نہیں، ہمارا ملک نہیں ترقی کر سکتا. تو یہی چیزیں چلتی رہے گی اور کتنی دیر ہم دیکھیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ نگران سیٹ اپ ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایسے ڈکلیئر کر کے بیٹھ گئے، ایک برجمان ہو کے بیٹھ گئے کہ جی ہم ایک ساری زندگی. کیا ہونے جا رہا ہے 14 مئی کے بعد؟ 14 کیا مئی وزیر اعظم نائل ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ الیکشن ہوگا. نہیں 14 آپ بھی بات کریں نا کہ 14 مئی کو تو الیکشن تو ہوتے بالکل نظر نہیں آ رہے. 14 مئی کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کیا وزیر اعظم نائل ہوں گے، کیا ہوگا؟ میں دیکھیں، آپ ہمیشہ نا پازیٹیو بات، اگر کی بات کریں گے نا تو پھر تو ہم پازیٹیو اور نیگیٹو. جب الیکشن ہوتے ہیں تو ملک صحیح ہوتا ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو سیاسی استحکام آتا ہے، کیونکہ ہم صرف پازیٹیو کی بات کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے الٹرنیٹ تو ایک قانون کا آرٹیکل ہے جس کے توہین کے اوپر آپ کو آرٹیکل 6 لگے گا اور آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی ان کے پاس نہ ووٹ ہے، نہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے جتنی اس ملک میں مہنگائی کی، انہوں نے جتنی لوگ مہنگائی کو بھی بھول کے سائڈ میں، وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز فیس کرنے کو تیار ہے. آپ کو کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر آپ کو مہنگائی پہ بات کرتا نظر نہیں آئے گا. وہ صرف انصاف اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہا ہے. وہ صرف بات کر رہا ہے کہ سیاسی استحکام ہے، الیکشن ہے، ہمیں ہمارا حق دیا یعنی جائے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں؟ الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی.